کے بعد نہ کوئی آیا ہے نہ کوئی آئے گا مصطفیٰ کے بعد، حسن نبوت کا قلم ٹوٹ گیا ہے مصطفیٰ کے بعد، اللہ اور اس کے رسول کی لعنت ہو اس پر، کرے جو دعوی نبوت مصطفیٰ کے بعد۔ ماشاءاللہ ختم نبوت کے حوالہ سے بہت ہی پیارے انداز میں آپ احباب کے سامنے شعر پیش کر رہے تھے شاعر اسلام جوید قصوری صاحب۔ اب میں بلا تاخیر دعوت خطاب دیتا ہوں شیر پنجاب جناب محترم حافظ محمد یوسف قصوری صاحب، تشریف لائیں اور ہمارے سامنے خطاب فرمائیں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل یا ایہا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، وقال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید، وما ارسلناک الا کافۃ للناس، وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ثلاثون کذابون دجالون کلہم یزعم انہ نبی، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان لی اسماء انا محمد وانا احمد وانا الحاشر الذی یحشر الناس علی قدمی یوم القیامہ، وانا الماہی یمحو اللہ بی الکفر، وانا العاقب لیس بعدہ نبی۔ سامعین محترم، تو صاحباب نے میرے تو بیشتر بہت سارے علماء کرام خطباء اعظام دے خطابات نو سماعت فرمایا۔ اللہ سب علماء دا بیان کرنا، تساں احباب دا سننا، اور وکیل صحابہ اور ختم نبوت دے صحیح معنی اج پاسبان میرے انتہائی مخلص بھائی حضرت مولانا افضل عزیزی صاحب حافظہ اللہ، اللہ انہاں دی حفاظت فرمائے اور صحت و عافیت والی لمبی زندگی عطا فرمائے۔ انہاں دا یہ پروگرام کروانا اور انہاں دے ساتھیاں دا جماعتی احباب دا انہاں دے نال تعاون کرنا، اللہ سب دا اپنی بارگاہ قبول کر کے قیامت نو ذریعہ نجات بنائے۔ اور جنہ دوستہ نے انتظام و اہتمام کیتا ہے، تعاون کیتا ہے، اللہ انہاں میرے بھائیاں دی غیب دے خزانے چوں وافر مقدار چ اللہ انہاں نو حلال رزق عطا فرمائے۔ اچھی کہہ دو آمین۔ میں قرآن پاک دیاں دو آیات پڑھیاں اور دو ہی احادیث پڑھیاں۔ دو آیات دا تعلق بھی ختم نبوت دے نال ہے تے احادیث دا تعلق بھی ختم نبوت دے نال ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے، ثلاثون کذابون دجالون
قیامت تک 30 جھوٹے نبی ہون گے اور وہ کذاب بھی ہون گے اور وہ دجال بھی ہون گے. کلہم یزعم انہ نبی، انہوں گمان کرن گے کہ اسی نبی ہیں. لوکانو کہن گے کہ اسی نبی ہیں، لیکن سن لو انا خاتم النبیین، خاتم النبیین میں ہی ہاں. بعض لوگ آندے نے خاتم دا معنی انگوٹھی ہے. خاتم دا معنی اے وے کہ گنجائش ہے اجے بعد چوی قیامت تک کوئی نبی آ سکتا ہے. بعض بکواس کر دیں، لیکن نبی علیہ السلام نے خاتم النبیین دا کہ ترجمہ کیتا ہے کہ لا نبی آبادی، فرما گئے ساڈے احادی لا نبی آبادی، ہن میرے تو بعد قیامت آ سکتی ہے، نواں نبی نہیں کوئی آ سکتا. گل دی سمجھ آ رہی جی؟ بولو. اور قرآن دیاں 2 آیات کی نے کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ، اے میرے محبوب پوری کائنات واسطے تھوڑی نبوت ہی کافی ہے، رسالت ہی کافی ہے. قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسِ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا، اے میرے محبوب میں تھانو پوری کائنات دا رسول بنا کے بھیجیا ہے. پہلے نبی آئے، کوئی ایک بستی دا نبی بن کے آیا ہے، کوئی ایک قبیلے دا نبی بن کے آیا ہے، کوئی ایک خاندان دا نبی بن کے آیا ہے، کوئی شرق دا نبی، کوئی غرب دا نبی، کوئی شمال دا نبی، کوئی جنوب دا نبی، کوئی 20 دا نبی، کوئی 30 دا نبی، کوئی ایک انسان دا نبی، کوئی 950 سال واسطے نبی. لیکن جدو ساڈے محبوب دی واری آئی تے اللہ پاک نے کیا محبوب جی میں تھانو ایک علاقے دا نبی نہیں بنایا، ایک ڈویژن دا نبی نہیں بنایا، ایک ضلع یا تحصیل دا نبی نہیں بنایا، میں تھانو ایک کنبے قبیلے خاندان دا نبی نہیں بنایا، میں تھانو شرق سے غرب شمال جنوب دا نبی نہیں بنایا، بلکہ محبوب جی انی رسول اللہ علیکم جمیعا وما ارسلناک الا کافۃ للناس. جتھوں تک میں رب دی خدائی ہوئے گی اتھوں تک سونیا تیری مصطفائی ہوئے گی، اتھوں تک تیری مصطفائی ہوئے گی. پہلے نبی دنیا تے آئے، جیڑا نبی دنیا تو چلا گیا ہے وہ اپنی نبوت شریعت نال ہی لے گیا. قرآن نے کیا ہے نا، فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم من کتاب و حکمت ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم لتؤمنن به ولتنصرن قال اقررتم واخذتم على ذلكم اسری قالوا اقررنا قال فاشهدوا وانا معکم من الشاہدین. فرمایا اے میرے نبیوں دی جماعت، اے میرے آدم، میرے موسیٰ، میرے عیسیٰ، میرے انبیاء دی جماعت، توانو کلاہ نبوت دے دیاں، کتاباں دے دیاں، شریعتاں دے دیاں، میں توانو دنیا تے پیج دیواں، تواڈیاں نبوتاں کتاباں شریعتاں دا سکہ جاری اور ساری ہوئے. اسے دوران ثم جاءکم رسول، پھر میرا رسول آ جائے. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر. شیر پاکستان مولانا منظور احمد صاحب، شیر پاکستان مولانا منظور احمد صاحب، شیر پنجاب حضرت مولانا
پسلوری صاحب السلام علیکم بھائی. ماشاءاللہ میرے استاد محترم شیر پاکستان مسلک دے عظیم ترجمان میری جند جان حضرت مولانا منظور احمد صاحب حافظہ اللہ تشریف لے آ چکے نے. ماشاءاللہ تسی زیارت کرو کہ میں تقریر کروں. وہ بول دے نہیں تھی تاں دفعہ ہو تو لمے پہ یہ دی کھبی بانج پتہ نہیں کچھ سپرینگے توجہ ہے سارے دی. تو میں بات کر رہا میرے آدم میرے موسیٰ کدوں گل ہو رہی ہے توجہ ہے جے نا. کاف کن دیاں منزلہ اجے پیلیاں سن جدوں میرے محمد دی لوئی ہوئی سی رب نے لکھ دیتا ختم رسالتاں چ مٹی آدم دی جدوں اجے گوئی ہوئی سی آیا پورے جہان دا چن بن کے جدی وچ بائبل پیش گوئی ہوئی سی سمسام زمین نو پاگ لگ گئے جیڑی مدتاں دی اگے موئی ہوئی سی دیکھو نا نبی علیہ السلام دنیا تے آ جان تے کسے نبی دی نبوت دا سکہ چل سکتا ہے بولیا جے ذرا پھر شریعت کسے نبی دی شریعت چل سکتی ہے فرمایا میرے نبیو سمّا جاءکم رسول سمّا عربی گرامر دے نال تراخی واسطے ہوندہ ہے اگے اللہ نون سکیلہ دا لیا کے نا پار پا کے نبیانہ گل کر رہے ہیں فرمایا میرے نبیو لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ اے میرے نبیو جدوں آ جائے تُس اپنیاں نبوتاں دے سکے بولے آجے کتابانیاں موراں شریعتاں دا نظام نہیں چلانا بلکہ سارا کچھ چھڑ کے آمینہ دے لال محمد دا تابعہ دار بن جانا ہن لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ دا ترجمہ سنیے اے میرے نبیو کائنات تو آڈا کلمہ پڑھے تسا سارے آنے مل کے میرے نبی دا کلمہ پڑھنے لا تؤمنن بہ تسی دنیا دے امام بن کے جا رہے ہو تے جڑا آ رہا ہے وہ تھوڑے سارے آن دا امام بن کے آ رہے ہے تسی او دے مقتدی ہو او تھوڑا امام ہے تسی دنیا دے امام ہو لیکن او دے مقتدی ہو ہن آقا دے آن تو بعد کسے نبی دی نبوت شریعت کتاب امامت خطابت چل سکتی کیوں نہیں چل سکتی جتنے نبی دنیا تو گئے اپنی نبوت اپنی شریعت نال ہی لے گئے آمینہ دے لال دنیا تو چلے گئے نے آپ دی نبوت بھی قیامت تک ہے آپ دی شریعت بھی قیامت تک ہے ہن نواں نبی بھی نہیں ہونا تے نواں دین بھی نہیں ہونا دین بھی پیغمبر دا آخری دین ہے وہ مکمل ہو چکے ہیں کتھے میدان عرفات 9 ذوالحج 10 ہجری جمعہ دا دینے تے آقا علیہ السلام اوٹنی تے چڑھ کے تے صحابہ نو خطبہ حجت الوداع ارشاد فرما رہے نے لکھ سوا لکھ صحابہ دا اجتماع سامنے میں تے آسمان تو جبریل ایک قرآن دی آیت لے کے آئے نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا یہ جدو آیت نازل ہوئی تے میرے ابو بکر جڑے نے نا زارو قطار رون لگ گئے واہ صدیق میں تیری فہم و فراست تو جگ وار دیا اور کون ابو بکر
جنہوں میرے آقا نے فرمایا سی سب تو پہلے کلمہ صدیق تو پڑھے ہے، قیامت تک جنہیں لوگ کلمہ پڑھن گے تینوں برابر دا ثواب ملتا رہے گا۔ سبحان اللہ۔ اور حضرت پر رضی اللہ تعالیٰ نے فرماندے ہوندے سن ابو بکر دا ایمان ایک پلڑے چ پوری کائنات دا ایمان دوجے پلڑے چ پوری دنیا دا ایمان مل کے ایمان صدیق دا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ فرمایا ابو بکر نو پتہ نہیں کیوں ہے کیوں رون دے؟ فرمایا ابو بکر تے دین مکمل ہویا تے تسی رو رہے ہو۔ حضرت ابو بکر فرمان لگے جدو دین مکمل ہو جائے پھر نبی دیاں لوڑاں ختم ہو جاندیاں نے۔ اللہ آسمان تو جبریل قرآن دی ایت لے کے آئے تے جگاں دے پیر نے ادھر میرے حال ویکھو اس طرح اٹھنی تے بیٹھے نے آسمان دی طرف اپنی انگل نو اٹھایا تے آندے نے اللہم اشہد اللہم اشہد اللہم اشہد، اللہ جی تسی گواہ بن جاؤ، اللہ جی تسی گواہ بن جاؤ، تسی گواہ بن جاؤ۔ چوتھی دفعہ نا صحابہ والو انگل کر کے کیا تسی بھی گواہ بن جاؤ۔ گواہی کس چیز دی؟ اللہ جویں تو دین میرے تے نازل کیتا ہے میں اوویں من واننا صحابہ تک پہنچا دیتا ہے، میں اے دے اندر وعدہ بھی نہیں کیتا تے میں گھاٹا بھی نہیں کیتا۔ ہن سیانے جناب بندے بیٹھے ہو یار اگر جدے سینے تے جدے قلبے اندر تے پورا دین اتریا ہے وعدہ گھاٹا کرن دی رب نے اجازت اس نبی نو نہیں دیتی تے مولوی نو دے چھڑی۔ مولوی جدروں مرضی دین چ وعدہ کرے گھاٹا کرے اینو پوچھن والا ہی کوئی نہیں۔ اور امام مالک رحمہ اللہ دا ایک قول علامہ شاطبی نے اپنے رسالے سے نقل کیتا ہے، آندے نے جن نے اسلام چ بدعت نو ایجاد کیتا ہے پھر انہیں کیا فقد رعا حسنتن بدعت حسنہ قد خان محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اصل دے اندر اس بدعتی دا معاذ اللہ عقیدہ ہے کہ نبی نے ساڈے تک دین پہنچان لگیاں خیانت کیتی ہے پورا تے اسی کرن دے۔ اس واسطے نبی دا دین اچھی بولو آخری دین ہے تے جن نے قیامت تک باطلہ دین بننے نا باطل مولویاں نے بنانے نے کھڑ کھڑ کے او دے بارے کی کیا اللہ نے فرمایا والذی ارسل رسولہ بالہدا ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون هو الذی ارسل رسولہ بالہدا ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ الکافرون هو الذی ارسل رسولہ بالہدا ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا۔ محبوب جی قیامت تک جننے باطل دین بنن گے نا انہاں دے دیناں دے اتے تھوڑا دین غالب آ کے رہے گا۔ تھوڑا دین ماشاءاللہ ایتھے اگے آجو شیخ۔ اونا دے دینہ دے اتے تھوڑا دین غالب آ کے رہے گا، تھوڑا دین غالب آ کے رہے گا۔ ہن باطل دین قیامت تک چل سکدا؟ وہ بولو جھوٹا دین قیامت تک چل سکدا؟ نہیں تے جھوٹی نبوت بھی قیامت تک چل سکدی نہیں۔ میرے پیغمبر دا دین آخری دین ہے۔ ادھر توجہ ہے نا میرے وال، نبی دی امت آخری امت ہے، قرآن آخری کتاب ہے۔ بولو نبی دی شریعت آخری شریعت ہے تے انبیاء دے وچوں پیغمبر دی مسجد نبوی جریے آخری مسجد ہے۔ ہن قیامت تک نہ نوی مسجد بننی ہے کسے نبی نے بنانی ہے تے نہ نواں قرآن آنا ہے نہ نواں دین آنا ہے تے نہ نوی امت آنی ہے تے نہ نواں نبی آنا ہے۔ ایدہ نہ ہے ختم نبوت۔ رب نے مور لا دیتی ہے ما کان محمد
ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیم۔ اے میرے پیارے محبوب پیغمبر جناب محمد، اچھی کہہ دیو صلی اللہ نبی علیہ السلام دا نام آئے درود ضرور پڑھیا کرو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیونکہ منو ایک حدیث یاد آئی، آقا فرماؤندے نے قیامت دا دن ہوئے گا، اصحاب الحدیث ہونگے، کون اہل حدیث ہونگے، انہاں دے ہتھاں دے اندر دعاتاں تے قلم ہونگے، اللہ پاک پوچھنگے تسی اہل حدیث ہو؟ جی اللہ جی اسی اہل حدیث ہاں۔ فرمایا یصلون علی النبی، تسی میرے نبی تے درود پڑھ دے سو، میرے نبی تے درود لکھ دے سو، نبی دیاں حدیثاں لکھ دے سو، تسی اہل حدیث ہو؟ جی اللہ جی اسی اہل حدیث ہاں۔ جواب آئے گا انطلقوا الی الجنہ، تسی اہل حدیث ہو، جاؤ میری جنت جی داخل ہو جاؤ۔ پیغمبر تے درود پڑھن دی وجہ تو اللہ نے وہابیاں نو جنت دینی ہے، احادیث لکھن دی وجہ تو، کیونکہ درود اہل حدیث دا خاص ہے۔ لوکی دے پتہ نہیں کنے کو درود کر دینے، اے درود ماہی ہے، اے ہزاری ہے، اے لکھی ہے۔ وہ فیصلہ آباد دا کہ مولوی سردار مر گیا، جدو مریا وہ دی شکل بھی بدل گئی، انہیں درود شریف تے کتاب لکھی ہے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ۔ آندہ ہے دا پتہ فائدہ کی ہے درود دا، پتہ لگ جاندہ بھی اتے کیڑا ہارن چلدا تے کیڑا بند ہے۔ تے دوجہ دا فائدہ ہے وہ وہابی اس درود تو سر دے بڑا، یہ دوجہ فائدہ ہے۔ اور میں کیا درود پڑھو، ضرور پڑھو، مسنون پڑھو، تسی صحیح درود پڑھو، اہل حدیثاں نو سرن دی کادی لوڑ ہے؟ اہل حدیث تے نبی دا نام سن کے خوش ہوندے نے، بولو ہوندے ہو کہ نہیں؟ پیغمبر دا نام سن کے درود پڑھ دے ہو کہ نہیں؟ پھر پڑھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آئیے میرے پیغمبر دے آن تو بعد نواں نبی قرب قیامت ایک نبی آئے گا جدا نام ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ آؤن گے کتھے دمشق دے اندر منار ہے، وہ بن چکی ہے، اس منارے دے اتے حضرت عیسیٰ دا نزول ہونا ہے، فجر دی اذان ہو چکی ہوئے گی، نماز دا ٹائم قریب ہوئے گا، امام مہدی جنہ دا صلی محمد بن عبداللہ وہ مسلح امامت تے کھڑے ہونگے، حضرت امام مہدی جنہیں نے نماز پڑھان واسطے کھڑے ہونگے، فجر دی اذان تو بعد نماز تو پہلے درمیانے وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام دا اس منارے تے نزول ہوئے گا۔ دو روایتاں ہوندیاں نے، حضرت عیسیٰ نے فرشتیاں دے پران تے ہاتھ رکھے ہونگے، دوجی گل اللہ اس منارے تو آسمان دی طرف سیڑھی لائے گا، سیڑھی دے ذریعے حضرت عیسیٰ اترنگے، جڑے مومنین نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نو منارے نہ سیڑھی لا کے اتارنگے، زرد رنگ دا لباس پہنیا ہوئے گا، سر دے والا جو پانی جڑا دے قطرات ڈگ دے ہونگے، امام مہدی ویکھنگے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آگے نے مسلح چھڑ کے پران ہو جانگے، آکھنگے آجو تسی نبی ہو، تسی نماز پڑھاؤ نا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کہی دینے انہاں دا جواب سن لو، حضرت عیسیٰ دینے نماز تسا پڑھانی ہے، آج میں نماز پڑھان نہیں آیا، آج میں تھوڑے مگر پڑھنا آیا، کیوں؟ آج میں نبی بن کے نہیں آیا، محمد دا امتی بن کے آیا وا، بن کے آیا محمد دا امتی بن کے آیا، عیسیٰ نے ہونا میرے پیغمبر دا امتی بن کے ہونا۔ اگلی گل پھر انجیل لے کے نہیں ہونا، انجیل دا نظام نہیں چلانا، بلکہ اللہ نے نبی عیسیٰ نو قرآن حدیث جڑا سکھا کے بھیجنا ہے، فقہ حنفی نہیں، فقہ مالکی نہیں سکھانی، فقہ شافی حنبلی سول وردی بغیر وردی جنوری فروری اے نہیں سکھانیاں۔ کی سکھانا ہے؟ وہ بولو دے صحیح یار کیجئے۔ 40 سال تک زندہ رہیں گے، شادی بھی کریں گے، اولاد بھی ہوئے گی، 40 سال قرآن و حدیث تے عمل کریں دے، اپنی شریعت تے اپنی کتاب تے عمل نہیں کران گے۔ حضرت عیسیٰ نے ہونا ہے کہ قرآن حدیث تے عمل کرنا تے کرانا ہے۔ میرے بھائی آئیے ذرا غور کیجئے، پھر فوت ہون گے، جنازہ مسجد نبوی چوئے گا، تے دفن جیڑا نبی پاک دے قدمہ چ روضہ رسول چون گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تورات دا ورقہ پڑھیا نا، تے نبی علیہ السلام نے جدو نظر ماری
تے آقا دا چہرہ غصے نہ سرخ ہو گیا. حضرت ابو بکر آندے نے عمر تیری ماں گم پائے نبی دے چہرے وال ویکھ. تے حضرت عمر نے ویکھیا تے حضرت عمر جدوں ویندے نے آقا دا چہرہ سرخ تے آندے نے رضیت باللہ ربا و بالاسلام دینا و بمحمد النبی. اللہ اللہ کلمے یاد کر لو. جڑا بندہ فجر تو بعد تے مغرب تو بعد کلمے 3 دفعہ پڑھدا ہے, آقا فرماندے نے میں اس بندے تے بی بی نو بازو تو پھڑ کے جنت چ داخل کر دیاں گا. اور ایک کلمے پڑھنے والا میرے کو آئے گا میں نو راضی کراں گا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام اللہ اللہ رضیت باللہ, سونیا میں اللہ دے رب ہون تے راضی ہاں, اسلام دے دین ہون تے راضی ہاں, تواڈے نبی ہون تے راضی ہاں. فرمایا عمر کن کھول کے سن لے, اے تے تورات ہے, صاحب تورات موسیٰ بھی آ جائے اونے بھی آنا ہے, نبی بن کے نہیں آنا, محمد دا امتی بن کے آئے گا. اگر موسیٰ آئے تو نبی بن کے نہیں آئے گا بلکہ میرا امتی بن کے آئے گا. دوجی گل, لو کان موسیٰ حیّن, اگر موسیٰ دوبارہ زندہ ہو کے آ جائے, وَتَرَكْتُمُونِی تسی منو چھڑ دیو تے موسیٰ دے دروازے تے چلے جاؤ, تسی منو چھڑ کے موسیٰ دے پیچھے لگ جاؤ, لَزَلَلْتُمْ تسی گمراہ ہو جاؤ گے عمر. ہن نبی نو چھڑ کے نبی دے پیچھے لگیا جائے تو کی ہے, تے آج نبی نو چھڑ کے امتیاں پیچھے لگیا جائے. وہ بولو تے صحیح یار, پھر تے گمراہی نہیں نا, بولیے پھر تے گمراہی نہیں کہ نبی نو چھڑ کے امتیاں پیچھے لگیا جائے. نبی کی حدیث تو ٹھیک ہے لیکن میرے امام کا قول یہ ہے, حدیث تو ٹھیک ہے میری قیاس رائے یہ ہے, حدیث تو ٹھیک ہے میری عقل کے خلاف ہے. وہ میرے بھائی ختم نبوت دے اندر ایہی تے دلار ہے کہ نبی دی بات نو چھڑ کے امتی دے قول تے عمل کرنا, اس تو وڈی ختم نبوت دی غداری کی ہے بھائی. بولیے حضرت علامہ شہید فرمانے ہوندے سے نا, چور دروازے کھول دیتے ہو کہتے ہو ڈاکہ پڑ گیا, وہ ڈاکہ ہے ہی, چور دروازہ ہے ہی. اگر نبی دی ذات بھی لوگوں کائنات دے لوگوں سن لو, نبی دی ذات بھی لا شریک ہے, میرے پیغمبر دی بات بھی لا شریک ہے, نبی اوصاف دے لحاظ نہ بھی لا شریک ہے. کوئی آپ دا ثانی نہیں, بول دے نہیں یار ہے وے. حضرت موسیٰ بھی نہیں ہونا ہے, اتنے نبیاں دی واہ جانی تو امتیاں دی گل کرنا. کیڑے ویلے منو شیخ القرآن یاد آئے, اللہ انہاں دی قبر تے کروڑا رحمتاں نازل فرمائے. اللہ جتے بابا جی لیٹے نے انہاں دی قبر نو جنت دی کیاری بنا. اچھی کہو یارا آمین. اوے تساں فیصلہ آپئی کر لینا, اے مجلس خاصاں آماں دی, جتھے نیوی پہ گئی نبیان دی, دس کی رہ گئی گل اماماں دی, جنوں ملے حضوری آقا دی انہوں کی لوڑ غلاماں دی. اوے آمن حدیث آمن حدیث پیغمبر دی, تینوں عظمت ملے سلاماں دی. میرے پیغمبر علیہ السلام حضرت عیسیٰ نے انہیں کی بن گیا, انہیں بولیا جے امتی بن کے, نبی امتی بن کے انہیں. ایک امتی کانا دجال آندہ ہے میں عیسیٰ بن گیا. حضرت عیسیٰ کہہ رہے ہیں میں کی بن گیا, امتی بن کے انہیں. ایک کانا دجال کہہ رہے ہیں میں عیسیٰ بن کے آیا. 1891 پہلا دعویٰ نے عیسیٰ بن دے کیتا ہے. 2 کتاباں لکھیاں, ایک فتح اسلام ایک ازالہ اوہام. انہاں دوچے نے دعویٰ کیتا میں عیسیٰ بن گیا. انہاں کتاباں دا پتا شیخ الاسلام مولانا محمد حسین بٹالوی رحمت اللہ علیہ نو پتا لگا, تے تحریک ختم نبوت دے پہلے بانی حضرت مولانا محمد حسین بٹالوی رحمت اللہ علیہ. یہ گل نا مولانا آغا شورش کاشمیری رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب تحریک ختم نبوت بھی لکھی کہ تحریک ختم نبوت میں کتاب لگا لے ہیں. میں ساریاں کتاباں پھولیاں, انہوں پتہ لگے بھی تحریک ختم نبوت دا پہلا بانی کون ہے. چاندے نے پھر میں اس نتیجے دے پہنچیا پہلا بانی شیخ الاسلام مولانا محمد حسین بٹالوی رحمت اللہ. اور او دے اندر ہی شیخ انہوں نے ایک گل اور بھی لکھی ہے,
مولانا آغا شورش کاشمیری رحمت اللہ علیہ نے تحریک ختم آج تو 40 سال پہلے انہاں کتاب لکھی تھی تو انہاں کہ لکھیا ہوتے چھے ایک وقت آئے گا کرتارپور دا بارڈر کھولیا جائے گا فرنٹ تے سکھ ہونگے وہ دی بیک سائڈ تے مرزئی ہونگے اس بارڈر دے کھولن دا مقصد مرزئیاں نو پاکستان چ داخل کرنا ہوئے یہ گل آج تو 40 سال پہلے مولانا آغا شورش کاشمیری نے لکھ دی تھی اور وہ ویلو بارڈر کھولیا گیا ہی نہیں بلکہ انہوں ویکھو جا کے کنا پیسہ اتھے لایا نہیں ساڑھے ٹیکس ساڑھے کو جمع کر کے نا تو لا اتھے چھڑے نے سکھانو راضی کرنواز ظلم نہیں اللہ انہوں کہتے ٹرک دی پھیٹی ماری آمین آہو یہ جدوں تیل وداندا جے نا ادوں ایاک نعبدو و ایاک نستعین پڑھدا پڑھ کے نا نال ہی 12 روپے پٹرول چک دیتا تے جدوں کٹاندا ہے ادوں بھی پڑھدا ایاک نعبدو و اینو اوندی ایک کہہ دے بس کاش دا ترجمہ بھی اینو آ جائے تو بہرحال 1891 دے اندر اے دے تے کفر دا فتویٰ کنے لایا سب تو پہلے تحریراً شیخ الاسلام مولانا سید نذیر حسین دہلوی رحمت اللہ علیہ نے تحریراً نے فتویٰ دیتا کہ مرزا کافر ہے اور اس فتوے تے 200 علماء دے سین کرائے مولانا محمد حسین بٹالوی رحمت اللہ علیہ نے تحریراً پیدل چل کے ہندوستان دیاں بستیاں اور مرزے نے اپنی کتاب روحانی خزائن دی جلد نمبر 11 چ لکھیا ہے کہ مرتے سب تو پہلے کفر دا فتوہ لگان والے 2 وہابی مولوی سن ایک دا نام محمد حسین بٹالوی سی ایک دا نام سید نذیر حسین دہلوی سی اور سب تو پہلے یہ دینا مبالہ کنے کی تھا پتا جی امرسر دی عیدگاہ دے اندر سب تو پہلے مبالہ کنے کی تھا صوفی عبدالحق غزنوی رحمت اللہ علیہ نے سب تو پہلے مبالہ مرزے نہ کیتا ہے مرزا 1908 چ مریا تے صوفی صاحب 1917 چ فوت ہوئے اگے آئیے اے دیاں 2 کتاباں دا جواب کنے دیتا ہے پتہ جی اسلام دے بہت بڑے عالم اہل حدیث دے سرخیل جنہاں نے سب تو پہلے بر صغیر پاک و ہند کتاب لکھی رحمت للعالمین مولانا قاضی سلیمان سلمان منصور پوری رحمت اللہ علیہ انہوں نے دیا 2 کتاباں دا جواب دیتا تائید اسلام ذرا غور کریا جے 1898 دے اندر کتاب لکھی تو انہوں نے کہا مرزیا تو کیا میں عیسیٰ بن کے آیا جیڑا اصل عیسیٰ ہے انہیں تے ہونا ہے دمشق دے منارے تے نازل ہونا ہے ایک ایسا عیسیٰ جیڑا ہندوستان دی بستی قادیان چ پیدا ہویا ہے تے دوسرا انہیں 40 سال زندہ رہنا ہے اولاد ہونی ہے پھر جنازہ مسجد نبوی چ ہونا ہے تے دفن نبی پاک دے قدمہ چ ہونا ہے تیرا مرنا عرب چ دور دی گل ہے میں قاضی سلمان منصور پوری پشیر کو ہی دینا تو مکہ بھی نہیں ویکھ سکے گا تو مدینہ بھی نہیں ویکھ سکے گا اور 10 سال تک مرزا زندہ رہا ہے اس پشین گوئی تو بعد نہ مکہ ویکھ سکے نہ مدینہ ویکھ سکے اہل حدیث عالم دین مولانا قاضی سلیمان سلمان منصور پوری رحمت اللہ اور اگلی گل سنو 1893 دے اندر مرزے نے ایک چیلنج دا اشتہار چھپا کے امرسر دلی دے اندر ہر پاسے انہیں لگایا میرے نہ مناظرہ کرو جدو مولانا قاسم نوتوی بھی زندہ سن تے مولانا احمد رضا خان بریلوی بھی زندہ سن لیکن کوئی حنفیہ دینا مناظرہ نہیں کرتا وہ پتا ہے کیوں کی آندہ ہی یار میرے نہ مناظرہ دے تو ہی تا کرو جے تو ہی امام ابو حنیفہ دے مقلد نہیں انہیں نبوت دا دعویٰ نہیں کیتا میں نبوت دا دعویٰ کرنا غلطی دے ہی نہیں کوئی بس لیکن پھر جدو مناظرہ کر رہے صرف اہل حدیث آلی یہ چیلنج نو قبول کیتا مولانا محمد حسین بٹالوی رحمت اللہ علیہ 13 دن تک مناظرہ ہویا 11 دن تک اور 12ویں دن مرزا آگے چڑھ کے نسیا مولانا فرمان لگے ان گل سونا میری اڑا گل سونا میرا چیلنج بھی ایک قبول کر میری جماعت دے کالم دین نے انہاں نہ مبالہ کرن تو بعد تو 10 دن زندہ رہ جائے میں مسلک اہل حدیث چھڑ دیا وہ پتہ ہے کیڑے عالم دین سن بولو کون سن مولانا محی الدین عبد الرحمن لکھوی رحمت اللہ علیہ مولانا معین الدین لکھوی دے دادا جان
استاد جی انہوں موت آئی ہے روضۃ من ریاض الجنہ چ سجدے دی حالت اور انہوں دی قبر جنت البقیع چ بنی تے مولانا محی الدین عبد الرحمان لکھوی رحمت اللہ علیہ نو پتہ لگا کہ محمد حسین بٹالوی نے 10 دن دا ٹائم دیتا ہے وہ کہن لگے یار انہوں کنجر نو ٹائم ہی تو بڑا لمحہ دے چھڑا انہوں 3 دنوں دا ٹائم دے نے دوجے دن ہی پھڑک جانا نعرہ تکبیر اللہ ختم نبوت مقام صحابہ مقام صحابہ شیر پنجاب مولانا یوسف مسروڑی شیر پاکستان مولانا منظور احمد صاحب انہیں دوجے دن ہی پھڑک جانا ہے اپنے زہد اور تقوی دے کنا مار مرزے نو پتہ لگا بھی میرے متعلق مولانا محی الدین نے گل کیتی ہے وہ اگ بگولا ہو گیا انہیں پتہ ہے کہ کیا انہیں میری توہین کیتی ہے یہ کر اولاد نہیں ہو سکتی کدے کر مولانا محی الدین عبد الرحمان لکھوی دے کر اولاد انہوں پوچھا بھی تینوں کیویں پتہ ہے انہیں کہا مینوں بھی الہام ہویا میرے تے فرشتہ وہی لے کے آیا انہیں کہا تیرے فرشتے دا کی نام ہے او دا نام ہے ٹیچی ٹیچی وہ فرشتے دا نام ہے ٹیچی ٹیچی انہیں دسیا اللہ نے 10ویں مہینے ہی بیٹا دیتا جدا ناسی مولانا محمد علی مدنی لکھوی رحمت اللہ علیہ مولانا معین الدین لکھوی دے باپ پڑھے مدینہ یونیورسٹی دے اندر اور اپنیاں تقریرہ چے اکثر آندے ہوندے سن مرزے نو جھوٹا کرنے واسطے اللہ نے مولانا محمد علی مدنی نو بھیجیا حافظ عبد القادر روپڑی سب کہہ دیو رحمت اللہ اللہ جتھے ساڑھے مناظر علماء لیٹے نے سب دیاں قبرانو اپنے نور نہ منور اونا دی ایک نا مرزیاں دے مربی نہ مناظرہ حافظ صاحب فرمان لگے تیرا تعارف کی آندہ میں مرزیوں کا مربی ہوں آندہ ہی تھوڑا تعارف کی کہنے لگے میں وابیہ دا مربع ہوں انہاں کیا لمبی چوڑی گل حافظ صاحب دی تھوڑا پتہ گرفت بڑی مضبوط ہوندی سی حافظ صاحب کہنے لگے گل لے لمبی چوڑی تو نبی ماننا ہے مرزے نو تے میرے نبی نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک گالی میں نو دس دے ایسی پشین کوئی 10 اپنے مرزے دی بے ایمان دی کہ جیڑی پشین کوئی انہیں کیتی ہوئے تے سچی ہوئے تے میرے نبی دی کوئی ایسی پشین کوئی 10 جڑی میرے پیغمبر نے زبان نبوت جو پشین کوئی کیتی ہوئے تو جھوٹی ہوئے بس ایہی گل ہے یہ دیتی گل مک جائے مولا فرمان لگے ایک پشین کوئی ہے انہیں کیتی کہ اولاد نہیں ہونی اللہ نے بیٹا دیتا دجی پشین کوئی ہو دی یہ سی کہ میرا بیگم نہ نکاح ہونا ہے ممدی بیگم سی وہ دا عاشق سی نا کہنے لگا میری اتنے شادی ہونی وہ ممدی بیگم اور کوئی لے گیا حافظ عبد القادر روپڑی فرمان لگے انہیں پشین کوئی سی بھی میرا اتنا نکاح ہونا ہے تو ہویا نہیں وہ مرزیہ کو آندہ چلو اتھے نہیں ہویا اگلے جہان ہو جائے گا تے ممدی بیگم انہوں نبی نہیں سی مانتی وہ مسلمان سی تے انہاں دیا کتاباں کی لکھا ہے جیڑا بندہ مرزے نو نبی نہیں ماندا وہ کافر ہے تو انہوں پتہ ہے اس گل دا جیڑا مرزے نو نبی نہیں ماندا آندے نے وہ کافر ہے حافظ صاحب فرمان لگے محمدی بیگم نے تھوڑے نبی نو نبی نہیں مانیا وہ کافر ہے وہ پھر قیامت نو جہنم جو ہوئے گی کہ جیڑا مرزا آندہ بھی میری شادی اگلے جہان ہوئے گی یہ پھر برات لے کے اتھے جہنم سے جائے گا کہ جے سانیاں نے گھر جوائی رکھ لیا وہ بول دے نہیں وہ بولو دے صحیح جے سانیاں نے گھر جوائی رکھ لیا پھر اتھے نبی لب دے پھرو گے اللہ حافظ عبد القادر روپڑی صاحب دی قبر تے اللہ کروڑا رحم کرے اس واسطے میرے بھائیو ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولیکن حافظ عبد القادر روپڑی سب کہہ دے رحمت اللہ علیہ اور منو ایک گل اور یاد آئی شیخ الاسلام مولانا ثناء اللہ عمر سری سب کہہ دے رحمت اللہ علیہ انہاں دے نال مبالغے دی شکل چ موت آئی کیونکہ مرزا بڑا تنگ پہ گیا ہی انہاں دی تحریر تو تقریراں تو مناظریاں تو اگے اگے اے ہوندا ہی پیچھے پیچھے مولانا ثناء اللہ عمر سری ہوندے سن انہیں تنگ آ کے ایک لیٹر لکھیا کہ میں جھوٹا میں مولوی ثناء اللہ عمر سری دی زندگی جو مر جاں بول دے نہیں کہ مولوی ثناء اللہ اگر جھوٹا تو میری زندگی جو مر جاں یہ لیٹر دے لہن تو 1 سال 1 مہینہ 11 دن بعد مرزا لاہور لیٹرین چ مریا میں کیا مرزیو کتے نک ڈوب کے مرزو چھپڑی چ کتے مریا تھوڑا نبی
لیٹرین واہ بڑی چنگی جگہ لبی ہوئی تے میں کیا جتھے نبی فوت ہوندا ہے اوتھے ہی دفن ہوندا ہے اینو کنجر نو نپنا گٹر چ چاہیدا ہی پے دے منہ چ فٹ کر دے نو تازہ خوراک تے ملدی او بول دے تیرا نبی مریا لٹرین چ نپاک جگہ تے میرے محبوب دی واری آئی ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ میرے پیغمبر نو موت آئی جنت دے ٹکرے چائی قبر بھی جڑی یہ میرے پیغمبر دی قبر پاک چار پائی دے نیچے بنائی گئی آئیے آج بھی اس جنت دے ٹکرے تے 70,000 فرشتہ بلا ناگا رب دیاں رحمتاں لے کے نازل ہو رہا ہے اور قیامت تک نازل ہوندا رہے گا اے مریا لاہور نو ٹرک چ پا کے دی لاش کتھے کھڑی قادیاں ہندوستان اور اس ٹرک چ لوکاں نے بڑا گند سٹیا سی گند نہ ٹرک بھریا گیا سی لوکاں نے گندگی سٹی اس ٹرک چ جدے چ دی لاش گئی قادیاں چ نو جا کے نپیا پہلی جھوٹے ہوندی دلیل اے کہ اینو موت کتھے آئی لٹرین چ تے نپیا کتھے قادیاں دے مرزئی کہن لگے مولی ثناء اللہ امرسری آن کے نا ساڑھے کو قادیاں حلف دے کے کہہ دے کہ مرزے دی موت مرنا آئی ہے مبالے دی شکل جے تے اے حلف دین تو بعد مولانا ثناء اللہ امرسری 1 سال زندہ رہ جے اہی سارے مرزائیے چھڑ دیا مرزائیے چھڑ دیا گے مولانا ثناء اللہ امرسری رحمت اللہ علیہ نو پتہ لگا قادیاں گئے جا کے سٹیج لگایا کہنے لگے ہو مرزائیو اے قرآن میرے آچے میں حلف دے کے آنا تھوڑا مرزا مرنا مبالے دی شکل جی مرے ہے تو تسی کیا 1 سال زندہ رہے میں 5 سال زندہ رہا بندے کہنے لگے مولانا اونا سال کیا تو ہی 5 سال دا اعلان کر چھڑے ہے مولانا ثناء اللہ امرسری فرمان لگے اور نبی دی ختم نبوت تے منو مان ہی اینا ہے یقین ہی اینا ہے کہ آج اگر 50 سال دا بھی اعلان کردہ میں 50 سال ہی زندہ رہا میں 50 سال ہی زندہ رہنا سی اور مرزا مریا 1908 دے اندر تے مولانا ثناء اللہ امرسری رحمت اللہ علیہ 1948 جی فوت ہوئے 40 سال زندہ رہے نے مرزے دے مرن تو بعد اس واسطے میرے بھائیو پیغمبر دی ختم نبوت ایک قیمتی اساس ہے اللہ یہ دی دروازے دی سانو چوکی داری کرن دی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ